الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں عبارت، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیگی احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہہ کا لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعریف و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین اولیاء نظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہمارا سبق چل رہا تھا کہ نعت خوانی سے قبل کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو اس پہ بات چل رہی تھی مسند صدارت پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے متعلق، کہ جھوٹ نہیں بولنا، خوشامد چاپلوسی نہیں کرنی۔ یہ لیکچرز ہو چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی توجہ ایک طرف دلائیں گے کہ ہمارا بھی الحمدللہ بچپن سے لے کے ابھی تک محافل میں آنا جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے نعت خوانوں سے لے کے جو مساجد میں پڑھنے والے اور جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنے والوں سے لے کے مسجد سطح پہ جو چھوٹے اجتماعات ہوتے ہیں، محلے کی محفلیں ہوتی ہیں، ان سے لے کے سب تک جو چالیسویں پہ کبھی کبھار کوئی منقبت پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک مطلب ہر طرح کے نعت خواں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ان سے نجی محافل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ سفر ہوتا ہے، اور جب کسی بندے کو جاننا ہو تو غالباً یہ حدیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کو معاف فرما لے، یا بزرگوں کا قول ہے کہ جب کسی کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کا اخلاق کیسا اچھا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یادداشت کو مزید مضبوط بنائے۔ غالباً یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اگر غلطی ہے تو۔ بہرحال جو مدنی پھول ہمیں ملا وہ یہ کہ سفر میں یہ بات سیکھنے کو ملی، وہ یہ تھی کہ سفر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، بندے کا اخلاق پتہ چل جاتا ہے۔
بندے کے عیب بھی بعض اوقات پتہ چل جاتے ہیں۔ پھر ہمارا جو سفر ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک دن کا بعض اوقات نہیں ہوتا، صبح گئے شام کو آ گئے، بعض اوقات گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ سفر ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے۔ تو لمبے سفر میں یہ ہوتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سونا جاگنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ الحمدللہ تعالی دیکھے ہیں کہ جو اپنے منہ سے یقین کریں کہ نوالے جو ہے نا وہ نکال کے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ محاورتاً میں نے عرض کیا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے منہ کے نوالے جیسے وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں نا۔ بعض اوقات نا اپنی پلیٹ میں جو بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں گوشت کی وہ خود نہیں کھاتے بلکہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، محبت سے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، یا ایک پلیٹ میں اگر کھائیں تو بوٹیاں ہڈیوں سے نکال کے ہڈیاں خود وہ چوس لیں گے، اور بوٹیاں جو ہوتی ہیں بوٹی ہڈی سے الگ کر کے وہ دوسرے کے منہ کے آگے کرتے ہیں، بھائی آپ یہ تناول فرمائیں۔ الحمدللہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اور بہت مطلب یہ مثال دی ہے نا، اثار کرتے ہیں کوئی اچھی چیز پینے کو مل جائے تو وہ جب تک کوئی بڑا آدمی شروع نہیں کرتا، بزرگ شروع نہیں کرتا، سینئر شروع نہیں کرتا، وہ لوگ نہیں پیتے، پھر وہ دوسروں کو پیش کر کے پئیں گے، پیش کریں گے، آپ حضور آپ پئیں، حضور آپ پئیں، مطلب یہ محبتیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں، اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پلیٹ ہے، یہ میں آپ کو نجی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو نا اچھی طرح سمجھ آئے۔ ڈونگے میں کولی میں مطلب وہ پڑی ہوتی ہیں نا، وہ بوٹیاں سی پڑی ہوتی ہیں، سالن وغیرہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ سارا مطلب بعض اوقات بعض لوگ دیکھے ہیں ہم نے ایسے نا کہ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مطلب ایک دن کی بوٹیاں کھانے سے کیا ہو جاتا ہے، بندہ موٹا ہو جاتا ہے، کبھی بھی نہیں، لیکن وہ اپنی حرص کھانے پینے کی اور اپنی جو خیر خواہی ہے نا اس کے جذبے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یار کہ ہم کتنے خیر خواہ ہیں، ہم کتنے تربیت یافتہ ہیں، ہم کس خاندان سے کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ باتیں بہت زیادہ لوگ نوٹ کرتے ہیں، اور نعت خواں جو ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، ان کی تو یوں سمجھیں لوگ جو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نمونہ ہوتے ہیں نا، تو ان کی ذرا سی بات پہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہم نے باب المدینہ کراچی سے اسلام آباد کسی کو بلوایا، تو دیکھیں ہمیں تو ایسے بندے تو کبھی کبھی نظر آتے ہیں نا، عوام الناس تو ان بندوں کے صرف دیکھنے کے لیے مشتاق ہوتی ہے، تو وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرتے ہیں، وہ کہاں دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے، گردن کیسے گھما رہا ہے، لباس کیسے ہے، اس سے ملتے ہیں تو یہاں تک دیکھتے ہیں خوشبو کیسی ہے، امامہ شریف کا سٹائل بانٹنے کا کیا ہے، ٹوپی کس طرح کی پہنی ہوئی ہے، لباس کس طرح کا ہے، ڈائری پاس قلم یہ کس طرح کا۔ یقین کریں لوگ محبت سے نا دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اس پر عمل ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں، فین ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ مطلب کھانے پہ بس شروع ہو گئے کھانا کھانے، تو بس ہمارا موضوع کچھ اور تھا، میں اس طرف نکل گیا۔ تو بہرحال نجی محفلوں میں ان کے ساتھ سفر کرنے میں، آنے جانے میں نا، جو آپ یقین کریں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایک بات تقریباً 70 سے لے کے 80%، 70 سے 80% لوگ ہم نے دینی طبقہ بھی ایسا دیکھا ہے جو مسلمانوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا۔ ڈرائیور ہے تو وہ مہمانوں کی عیب اچھال رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان نا عیبوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں نا، روزانہ واش روم جاتے ہیں نا تو کیا خوشبو آتی ہے واش روم سے؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، انسان کے اندر اتنی گندگیاں رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ اس کو احساس ہو نا، انسان اپنی پیدائش کی طرف توجہ کرے کہ، اور پھر اپنے مرنے کی طرف توجہ کرے۔ یہ انسان جب دنیا میں آیا تھا خود نہا نہیں سکتا تھا، اس کو نہلایا گیا۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا نا تو اس کو نہلایا جائے گا، یہ خود نہا نہیں سکتا۔ جس کی اتنی اوقات ہے کہ وہ خود نہا نہیں سکتا، وہ کسی بات پہ اکڑ جائے، یہ زیب نہیں دیتا نا بندے کو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو نجی محافل ہوتی ہیں نا، نجی محافل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کھل کے بندہ سامنے آتا ہے، تو یہ اس طرح کی مطلب ہٹ درمیاں کرنا اور یہ مطلب عیب اچھالنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی نا۔ تو جو انسان خود اتنا غلیظ ہے، گندا ہے، برا ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کا عیب بیان کرے؟ بھئی میں اگر نہ ہو تو میرے جسم سے دوسرے تیسرے دن بدبو آنا شروع ہو جائے، میں کسی کا عیب کیا چھالوں گا؟ میں اپنا منہ نہ دوں، اپنی ناک صاف نہ کروں، اپنا کان صاف نہ کروں، اپنا سر صاف نہ کروں، تو کیا حال ہو میرا؟ یہ میں آپ کو احساس دلانے کے لیے، خود احساس دلانے کے لیے ان باتوں کو دہرا رہا ہوں
تو میں نے دیکھا ہے 70 سے 80% لوگ، یہ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، ہر ایک بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، آپ کی رائے ہو سکتا ہے اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، لیکن میں ایک جنرلی ایک بات کر رہا ہوں نا کہ ایسا ہے، لوگ ایک دوسرے کے عیب اچھالتے ہیں، اور محافل میں بعض لوگ نا سٹیج پہ اچھال رہے ہوتے ہیں عیبوں کو، اور بعض لوگ تو مائک پر اور سٹیج پہ لوگوں کو بتا بتا کے اچھال رہے ہوتے ہیں اور عیب دوسروں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بعض اوقات نا حسد میں لوگ جان بوجھ کر بیان کرتے ہیں، اور فلاں ناتخواں کو نہیں پتا، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی ویسا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے ڈیٹیل زیادہ عرض کر دی ہے، آئیے احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ شروع میں نا تفصیل میں نے آپ کو اس لیے عرض کی ہے کہ بعض اوقات جب ہم لیکچر دیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے، مطلب اب یہ اتنی احادیث مبارکہ کی، اتنی تفصیل کی، اتنے قرآن پاک کی، ہم تو نعت سیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ ضروری ہے، آپ سنیے گا نا، آج آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم نعت پڑھنے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے گناہ اپنی کمر پہ لاد کے لا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے گناہ اکٹھے کرنے کے لیے تو محفل میں نہیں جانا، ہم نے تو اپنی زندگی کی غلطیوں کو، اپنی زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے جانا ہے، ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے جانا ہے، ہم کوئی گناہ لینے تو تھوڑے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کل کے ناتخواں ایسا ہی کر رہے ہیں، وہ گناہوں کے ٹوکریاں یقین کریں اپنے سر پہ لاد کے آ رہے ہوتے ہیں جب محفل میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں سچی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو، سچی بات کڑوی ہوتی ہے نا۔ جو آپ نئے ناتخواں ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، جو آپ میں سے پرانے پڑھنے والے ہیں نا، پرانے پڑھنے والے ہیں، علماء ہیں، جو آپ یقین کریں کہ جو مطلب زیادہ وابستہ ہے نا محافل سے، یہ لوگ یقین کریں کبھی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے عیب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں، آنے جانے میں لوگوں کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے عیب اچھال رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، تکبر کر رہے ہوتے ہیں، غرور کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ سچی بات کر رہا ہوں آپ سے، ایسا ہے۔ کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ اب ہم نے اپنی غلطیوں کو دور کرنا ہے نا، جب سیکھیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، مطلب یہ سلسلہ اصلاح کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ اب ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، کتنے ہی بندے ہیں جو جناب صرف دکھانے کے لیے نعت پڑھتے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک محفل میں گئے تو ایک صاحب نے سادہ سی پتلی سی ٹوپی پہنی ہوئی دھاگے والی، تو جب وہ محفل کے اندر گیا تو اس نے جناب وہ اپنے بیگ سے بڑی اونچی ٹوپی نکال لی، بڑی زبردست مہنگی ٹوپی نکالی، محفل میں پڑھنے کے بعد اس نے وہ نا اندر ڈال لی۔ میں بدگمانی نہیں کر رہا، میں اصلاح کے مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس شخص سے پوچھوں اگر کہ میرے بھائی آپ نے یہ پورا گیٹ اپ، میں اس کو گیٹ اپ کہوں گا، میں سنت رسول نہیں کہوں گا، چونکہ وہ سنت رسول نہیں تھا۔ سنت رسول دیکھیں ہم کرتا پہن کے جاتے ہیں، سادہ سا لباس ہے کوئی تراش خراش نہیں، کوئی جناب بٹن اتنے نہیں، کچھ یہ وہ، کچھ بھی نہیں، سادہ لباس۔ الحمدللہ یہ بات عرض نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی، لوگ ہمارے ہاتھ نہیں چومتے، لوگ جس گاڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ اس گاڑی کو چومتے ہیں، لوگ اس گاڑی کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستے ہیں۔ یقین کریں ہم محفل میں بعض کو جاتے ہیں نا تو ایسا سا موقع بھی آتا ہے کہ لوگ جناب گاڑیوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا، تو ہم بہت سارے شخصیات کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جانا آنا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں محبتیں ملتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن ڈرتے ہیں ہم کہ یہ محبتیں کہیں حب جام ہمیں مبتلا نہ کر دیں۔ میری تو عادت ہے اگر کوئی ہاتھ چوم رہا ہو تو میں ہاتھ کھینچ لیتا ہوں، اس نیت سے کہ مطلب یہ دوبارہ چومے گا تو میں آزمائش میں پڑ جاؤں گا، شاید یہ لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں تو میرے اندر کچھ پیدا نہ ہو جائے، کچھ تکبر، کچھ غرور، کچھ اس طرح کی اپنے اندر بڑائی پیدا نہ ہو جائے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سادہ لباس یقین کریں بڑی عظمتوں والا ہے۔ میں آپ کو جو لوگ محبت کرتے ہیں نا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک مثالی نعت جو تربیت کے حوالے سے کوئی ہو نا جو تربیت یافتہ، جو سادگی والا بندہ ہو، میں اپنی مثال عرض کر کے اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی میں وہ تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا، ایسی محبتیں ملتی ہیں، بندے چھل کر رو پڑتا ہے، بندہ کہتا ہے میں کالا، میں سیاہ، میں اندر سے
خالی مولی کچھ بھی نہیں. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی محبت کرتے ہیں. یہ نعت رسول کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتا ہے. تو ان چیزوں کو سیکھیں گے نا, ان چیزوں کو سیکھیں گے تاکہ ہم گناہ اکٹھے کر. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں, 5,000 نعتیں, 100 سے زائد درود و سلام, 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں, 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.